अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आयत नंबर नेक्स्ट देखिए 137। फ़इन आमानू, फिर अगर वो ईमान ले आए, बिमिस्ली माँ, जिस तरह आमन तुम ईमान लाए तुम। जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फ़ेल माजी है। बिही, उसके साथ, फ़क़द, पस तहकीक, इह्तदऊ, वो हिदायत पा गए। व इन, और अगर तवल्लऊ, वो मुँह फेर लें। इह्तदऊ और तवल्लऊ दोनों ही जमा मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, फ़ेल माजी मारूफ है। फ़इन्नमा, तो बेशक, हम वो, फ़ी शिकॉकिन, इख्तिलाफ में हैं। शिकॉक ये शिक्कुन में से बाब मुफ़ाला का मस्दर है, यानी बाज़ का एक शिक में और बाज़ का दूसरी शिक में होकर मुकाबले में आ जाना। फ़सा यकफ़ी का, फ़सा फ़ा पस सा अन करीब, यकफ़ी का, यकफ़ी का, यहाँ पे दो ज़मायर जो हैं वो आपस में मिल के आ रही हैं। पस अन करीब काफ़ी होगा आपको उनसे। असल में यहाँ पे जो फ़ेल है वो सिर्फ इतना है, यकफ़ी। ठीक है, यकफ़ी का मतलब होता है काफ़ी हो जाना। तो जो फ़ा लगा हुआ है वो पस है, जो सीन लगा हुआ है वो अनकरीब के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी किसी के साथ अनकरीब का की बात करनी हो तो उस फ़ेल के शुरू में सा लगा देते हैं। ठीक है, इस जैसे सा अंतज़िरु का, मैं अनकरीब तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसी तरीके से और भी अफ़आल जो हैं उनके स्टार्ट में सीन लगा दें तो वो अनकरीब का तर्जमा करता है। तो फ़ेल है यकफ़ी, वो काफ़ी हो जाएगा, का, आपको, हम, उनसे, यानी वो जो चालें चलते हैं उन सब से आपको काफ़ी हो जाएगा। वो कौन? अल्लाह। अल्लाहु, अल्लाह ताला, वाहु, और वो, अस्समीउ, खूब सुनने वाला है, अल अलीम, खूब जानने वाला है। सिबग़तुल्लाहि, रंग अल्लाह का, वमन, और कौन है, अहसनु, ज़्यादा अच्छा। अहसनु इस्म तफ़ज़ील है, अफ़अलु के वज़न पे, जो भी इस वज़न पे आता है उसका मतलब यही बनता है सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला। जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, अजमलु का मतलब होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, इस तरीके से अहसनु का मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा, मिनल्लाहि, अल्लाह से, सिबग़तन, रंग में, व नहनु, और हम, लहू, उसी की, आबिदून, इबादत करने वाले। आबिदून इस्मुल फ़ाइल है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, सिबग़तुल्लाह, जब इस तरह का कोई असल में तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बन रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके से कोई भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बन के आ रहा हो या दो अस्मा ऐसे कुरान हकीम में आ रहे हों, तो अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह का रंग अपनाओ, असल में ये हमें नसीहत की जा रही है। तो वहाँ पे फ़ेल मुस्ततिर होता है, फ़ेल अमर, वो होता है इल्ज़मू, कि तुम लाज़िम कर लो। ठीक है, या फिर अगर उसका मुज़ारे लें तो वो बनता है नल्तज़िमु, हम लाज़िम करते हैं, हमने इख्तियार कर लिया अल्लाह का रंग। अब यहाँ पे स्टार्ट में कुछ फ़ेल नहीं है ना, सिर्फ़ ये लिखा है सिबग़तुल्लाह, मतलब ये है कि या तो हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लाज़िम कर लो अल्लाह का रंग अपने ऊपर, या फिर बात हो रही है कि हमने इख्तियार कर लिया है अल्लाह का रंग। तो उलमा ने जो इसका तर्जमा किया वो यही किया कि हमने अल्लाह के रंग में ख़ुद को रंग लिया है। सिबग़तुल्लाहि, रंग अल्लाह का, और कौन ज़्यादा अच्छा हो सकता है अल्लाह के रंग से। असल में ये जो है आयत 138, इस आयत में अल्लाह के रंग से मुराद दीन इस्लाम या वो फ़ितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया। यानी फ़ितरतन तो मुसलमान ही बनाया था ना, बाद में ये कोई नसरानी बन गया, कोई यहूदी बन गया। उसको सिबग़तुल्लाह कहने की वजह ये है कि नस्वारा ने नस्वानियत के लिए एक ना ज़र्द रंग का पानी मुकर्रर कर रखा था। जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता या कोई भी शख्स उनके दीन में दाखिल होता तो वो उसको उस पानी से गुस्ल देते और कहते अब पाक और सही मानों में नसरानी हुआ है। तो इस रस्म का नाम उन्होंने रखा हुआ था, ग़ालिबन मामूदिया कहते हैं इस रस्म को। तो जो लोग मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज़ होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा ये, कि उन्होंने अपनी इस रस्म का नाम रखा हुआ था। जब भी कोई उनके मज़हब में दाखिल होने लगता तो उसको उस पानी से, ज़र्द रंग के पानी से गुस्ल देते। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई और फरमाया कि सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है, यानी दीन इस्लाम है, जिसे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम लेकर मबूस हुए, और तुम्हें चाहिए कि तुम भी उसी रंग की पैरवी करो, यानी अपना कोई रंग ना बनाओ, उसी अल्लाह के रंग की तुम भी पैरवी करो। इल्ज़म,
کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، کیا تحاجوننا یہ مصدر ہے، تحاجونا اصل میں اتنا ہی بس یہ فعل بن رہا ہے، تحاجونا فعل مضارع بن رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو حاج یحاجو تحاجو، ٹھیک ہے، تحاجونا تم جھگڑا کرتے ہو، آگے جو دوسرا نون الف نہ آ رہا ہے وہ ہے ضمیر متکلم ہم سے، ٹھیک ہے، ہم کا ترجمہ کرا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، واہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص ہیں، مخلصون اسم الفاعل ہے، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، تو پھر یہ نبی جو ہیں یہ عرب سے کیسے آ گئے؟ تو ہمارا دین سب سے بہتر اور تمام انبیاء کا دین ہے، تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی کہ ہمارا تمہارا سب کا رب تو ایک ہے نا، ہم عبادت میں مخلص بھی اس کے ساتھ ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر ہیں اور تم بہتر نہیں ہو؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 140، ام تقولون، ام یا تقولون تم کہتے ہو، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، ان بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، الاسباط اور اولاد یعقوب، اسباط سبط کی جمع ہے جس کا معنی آسانی سے پھیلنا ہے، اولاد کو، اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سے آگے اولاد کی اولاد جو ہوتی جاتی ہے نا اس کو، تو اس کی جمع بنتی ہے اسباط، اولاد یعقوب، کانو تھے وہ ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، کل کہہ دیجئے انتم کیا، انتم جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کیا تم، عالم زیادہ جانتے ہو، عالم اسم تفصیل ہے، ام یا اللہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اور کون، ازلم بڑا ظالم ہے، ازلم اسم تفضیل ہے افعلو کے وزن پہ، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، کتما واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، شہادتاً کوئی شہادت، یہ مفعول ہے شہادتاً، اندہ جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اصل میں اس آیت میں شہادت کو چھپانے سے مراد یہ کہ جو علماء اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں، جن کو علم دے رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے علم سے کوئی علمی بات چھپا کے فتویٰ دے دیں لوگوں کو، اپنے کسی فائدے کے لیے وہ یہ کام کریں، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے اسے علم دیا ہے، جو پاس اس کے علم ہے، اس میں سے کوئی شہادت چھپا دے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور اللہ اس کے اس کام کو خوب خوب جانتا ہے۔ اصل میں یہ آیت اس لیے کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو اس میں ظاہر فرمایا ہے، اور شہادت چھپانے کی مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم ان کو کہا ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے سے جو بعد میں آنے والے مختلف اسباط تھے، یعنی مختلف نسلوں سے آنے والے لوگ تھے، ان کے جو یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، ان کو پتہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے وہ عرب میں سے انہوں نے مبعوث ہونا ہے، تو لیکن انہوں نے اس بات کا علم صحیح معنوں میں نہیں دیا، بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ جو نیا وہ نبی آئے گا جس کے بارے میں تمہیں بشارتیں دی گئی ہیں، وہ اسی مذہب یعنی یہودیت اور نصرانیت میں سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بددیانتی کو یہاں پہ ظاہر کر رہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے کہ وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں ہوئے اور وہ نبی بھی نہیں تھے، تو پھر لیکن جن لوگوں کی مت ماری جاتی ہے وہ بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان عالم یا علماء یہ بددیانتی شو کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ تلک امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی،
تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَکُم یہاں پہ جو امہ ہے نا یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے وجہ سے سارے صیغے جو ہیں وہ واحد مونث غائب کے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَکُم اور تمہارے لیے، ما جو کسب تم کمایا تم نے، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، تُسْأَلُونَ یہ فعل مضارع مجہول ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ اعمال کرتے۔ اس آیت میں بھی دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء و صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2699 کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو آج کے لیسن کا سب سے بڑا درس ہمارے لیے یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے کبھی آگے نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں، نسبت کو ترجیح دینے کی بجائے اپنے اعمال کی درستگی کی طرف آئیں، سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو، بہن بھائیوں دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی کے لیے ہمیں ان لوگوں سے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، جبکہ اللہ کے حقوق میں جو کمی کی وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ جو حقوق میں کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی یہ جب تک ان سے معافی نہ مانگ لی جائے تب تک معاف نہیں ہوتے۔ تو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھیں، زبان کو کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت ہم سے خوش اور راضی ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالحین بندوں میں سے ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔